بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت چاہے مر جائے لیکن ماہ شعبان میں کبھی سے غلطی مت کرے ورنہ سارا رزق ڈوب جائے گا۔ کبھی بھی تمہارے پاس پیسہ نہیں رکے گا اگر یہ کام کرو گی۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان میں خدا را یہ غلطی کبھی نہ کرنا۔ اگر عورت یہ غلطی نہیں چھوڑے گی تو گھر میں کبھی رزق، دولت اور برکت حاصل نہیں کر سکے گی۔ بہت سے لوگ زیادہ سے زیادہ رزق حاصل کرنے کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے بہت سے تسبیحات پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کے پاس دولت آ جائے، ان کے گھر سے کبھی رزق ختم نہ ہو۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں جو لوگ اس ماہ مبارک کا ادب و احترام نہیں کرتے، ان کے گھر میں بے برکتی آنا شروع ہو جاتی ہے، ان کے گھر میں نقصانات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، چونکہ اس ماہ مبارک میں جتنا اس کا ادب و احترام کیا جائے، جتنی اس کی عزت کی جائے، آنے والا پورا سال ہوتا ہے، پورے 11 مہینے ہوتے ہیں، وہ بڑے اچھے گزرتے ہیں۔ جو لوگ اس ماہ مبارک کی عزت نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، ان کے آنے والے مہینے بھی بڑی مشکل کے ساتھ گزرتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو گھر میں موجود خواتین کی ایسی عادتوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، ایسے کاموں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ اگر وہ ماہ شعبان میں بھی ان کو نہیں چھوڑیں گی، اپنی ان عادتوں کو نہیں بدلیں گی تو یقین کریں آپ کا گھر برباد ہو جائے گا، گھر میں بے برکتیاں آنا شروع ہو جائیں گی، گھر سے رزق اٹھ جائے گا، آپ کے گھر میں اتنی نحوست پیدا ہوگی کہ کبھی آپ نے اپنی زندگی میں بھی سوچا نہیں ہوگا۔ آج عورتوں کے حوالے سے میں آپ کو کچھ ایسی عادات بتاؤں گا، ایسے کام بتاؤں گا جو کم از کم ماہ شعبان میں خواتین کو نہیں کرنے چاہیے، خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی نہیں کرنے چاہیے، ورنہ آپ کا گھر بے برکتی میں ڈوب جائے گا۔ جو میری بہنیں ہیں، جو میری مائیں ہیں، ان کے شوہر، ان کے بھائی اگر کروڑ پتی ہیں تو وہ روڑ پتی ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے اگر میں بات کروں تو میاں بیوی کو ماہ شعبان میں کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ پورا سال ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگی میں نکال دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہوتے ہیں، تو اس ماہ شعبان میں کبھی بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ ناراض نہ ہو، بیوی شوہر کے ساتھ ناراض نہ ہو اور شوہر بیوی کے ساتھ ناراض نہ ہو۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر وہ خواتین جو ماہ شعبان کا بھی ادب و احترام نہیں کرتی، سارا دن ٹی وی پر بیٹھی رہتی ہیں، سارا دن ڈرامے دیکھ کر گزار دیتی ہیں، سارا دن موبائل پر ڈرامے دیکھتی رہتی ہیں، موبائل کا استعمال کرتی ہیں، گانے سنتی ہیں، اس ماہ شعبان کا ادب و احترام نہیں کرتی، یقین کریں وہ خواتین بھی غریبی کو اپنی طرف دعوت دے رہی ہیں۔ آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، برائیاں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ عورت کے لیے پردہ کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ ایسی عورتیں جو شعبان کے مہینے میں بھی پرواہ نہیں کرتی، کھلے بال چھوڑ کر گھومتی پھرتی ہیں، کھلے بال چھوڑ کر ایسا لباس پہن کر بازاروں میں جاتی ہیں کہ ان کا جسم صاف نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ایسی خواتین کو بھی شعبان کا ادب و احترام کرتے ہوئے اپنے لباس کو پردے میں رکھنا چاہیے، اپنے چہرے کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چھوٹی سی غلطی سارا گھر برباد کر دے، سارے گھر سے رزق کو اٹھا کر لے جائے۔ جو میری بہنیں شادی شدہ ہیں، جن کے بچے ہیں، جن کی اولاد ہے، وہ ماہ شعبان کے مہینے میں اپنے بچوں کو کبھی مت ڈانٹیں۔ جو عورتیں اپنے بچوں کو شعبان کے مہینے میں ڈانٹتی ہیں، ان کو پیٹتی ہیں، یقین کریں یہ جو آپ کی عادت ہے، اگر آپ نے اس مہینے میں نہ چھوڑی، اس عادت سے آپ باز نہ آئیں تو آپ کو اتنا نقصان ہوگا کہ کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ماہ شعبان کے مہینے میں گھر کی صفائی کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ جن گھروں میں پورا مہینہ کوڑا پڑا رہتا ہے، وہ ماہ شعبان میں اپنے گھر کو پاک صاف رکھیں، صاف ستھرا رکھیں، اور جتنا بھی ہو کوڑا پڑا ہوا ہے اس کو فوراً باہر پھینکیں۔ زیادہ دیر تک کوڑے کو گھر میں جمع کر کے مت رکھیں، ورنہ گھر میں اتنی غربت پیدا ہو جائے گی کہ ساری کی ساری برکت ہی اٹھ جائے گی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں خواتین اکٹھی ہو جاتی ہیں اور ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے تو دوسری اس کے گھر میں آ کر باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ جب ایک عورت کا دل نہیں لگ رہا ہوتا تو جو ساتھ والی ہمسائی ہوتی ہے وہ اس کے گھر میں آ کر باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو ماہ شعبان کے مہینے میں کبھی بھی ایک دوسرے کی چغلی نہ کریں، ایک دوسرے کی شکایتیں نہ لگائیں، کسی پر بہتان نہ باندھیں، کیونکہ جو خواتین شعبان کے مہینے میں چغلی سے باز نہیں آتی، ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے باز نہیں آتی، ایک دوسرے کی شکایتیں لگانے سے باز نہیں آتی، ان کے شوہر کنگال ہو سکتے ہیں، ان کے شوہر اگر کروڑ پتی ہیں تو وہ روڑ پتی ہو سکتے ہیں، وہ سڑکوں پر آ سکتے ہیں، یعنی اس قدر غربت میں جا سکتے ہیں اگر آپ اپنی ان باتوں سے باز نہیں آئیں گی۔ ماہ شعبان کے مہینے میں جو بھی خواتین رات کو دیر سے سوتی ہیں اور صبح دیر سے اٹھتی ہیں، یقین کریں اس گھر میں بے برکتی آنے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔
اس گھر میں غربت آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ عورتوں کو چاہیے کہ خاص کر شعبان کا ادب و احترام کرتے ہوئے صبح جلدی اٹھ کر نماز ادا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے دعا مانگے۔ جو ساری رات جاگ کر رات کو 3-4 بجے سو کر صبح لیٹ اٹھتی ہیں تو اس گھر سے ساری کی ساری برکت اٹھ جاتی ہے، کیونکہ عورت ہی برکت کا واحد ذریعہ ہے جس کی دعا سے گھر خوشحال رہتا ہے۔ اگر وہ ماہ شعبان میں بھی اپنی عادت نہیں چھوڑے گی تو اس کا گھر بے برکتی میں ڈوب جائے گا۔ ماہ شعبان میں جو عورتیں ہنس کر مسکرا کر غیر محرم سے باتیں کرتی ہیں وہ اپنی زندگی کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں، وہ اپنی آنے والی زندگی کو، آنے والے دنوں کو خوشی کی بجائے غموں میں ڈبو رہی ہوتی ہیں۔ میری وہ تمام بہنیں، وہ تمام خواتین اس ماہ شعبان کا ادب و احترام رکھتے ہوئے غیر محرم سے کبھی بھی بات مت کریں اور نہ ہی اس کے نزدیک جائیں۔ ماہ شعبان کے مہینے میں اگر عورت اپنے پردے کا احترام نہ کرے، کیونکہ یہ مہینہ ہمیں درس ہی پردے کا دیتا ہے، پردے کا احترام نہ کرے تو وہ عورت بھی برباد ہو جاتی ہے، وہ ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت فحاشی اس قدر عروج پر ہوگی، عورتیں جب لباس پہن کر باہر نکلیں گی تو وہ لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آ رہی ہوں گی، تو ایسی عورتیں نہ تو جنت کو دیکھ سکیں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گی۔